مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام رمضان کریم مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں آپ کا میزبان آصف اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی خصوصی بات یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن اور اس کی حرمت ہے، اور اس میں اس لیے بھی آج جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یا اس لیے یہ بہت ہی زبردست پروگرام بننے جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جس بھانجے کا ذکر اپنے سوشل میڈیا کے ٹویٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں، مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں اور ایگزامپلز دے رہے ہوتے ہیں، ان دونوں بھانجوں کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، اور وہ دونوں فرسٹ ٹائم جو ہے کسی ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے لائیو نشریات جو ہے نا وہ ہم پہ کنڈکٹ کریں گے۔ تو میں آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ مفتی صاحب کے جو بھانجے ہیں رافق خان، کیا حال ہے رافق، کیسے ہیں آپ؟ اور ہردل عزیز مفتی طارق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حرمت قرآن، جو آخری کلام ہے جو اللہ نے انسانوں سے کیا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ تو اس پہ آپ ہی سٹارٹ کریں کوئی اپنے الفاظ سے کہ کس طرح سے ہم اس کی حرمت کو اور اس قرآن کو جو ہے ذریعہ بنا سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان تھے جن کو دنیا میں بھیجا، تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیر کا بچہ جو ہے نا، شیرنی کا بچہ، وہ خود بخود دودھ کی طرف جاتا ہے۔ آپ اس کو گھاس اس کے سامنے رکھیں گے وہ کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا۔ بکری کے بچے کے سامنے آپ گوشت ڈالیں گے کبھی گوشت نہیں کھائے گا وہ۔ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، یعنی جانور کو اپنی فطرت کے راستے پہ چلنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کے بچے کے سامنے اگر آپ آگ کا انگارہ بھی رکھ دیں گے وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لے گا اس کو، حالانکہ انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اتنا ذہین ہے لیکن اس کو ہدایت اور گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ تو والدین اس کو جسمانی طور پہ گائیڈ کرتے ہیں، یہ کھانا یہ نہیں کھانا۔ انسان کو جسمانی گائیڈنس کے ساتھ روحانی گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ دیکھیں جانور میں اچھے برے نہیں ہوتے، جانور سچے جھوٹے نہیں ہوتے، جو ہیں جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ انسان میں وفادار بھی ہے، بے وفا بھی ہے، سچا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، اور احسان فراموش بھی ہے، اور احسان کا بدلہ دینے والا شکر گزار بھی ہے۔ تو اچھا انسان بننے کے لیے جیسے جسمانی طور پر والدین کی، ماحول کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، تو روحانی طور پر اچھا بننے کے لیے انسان کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ تو وہ اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے، وہ وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ پیغمبر اللہ بناتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کو اپنا پیغام دیتے ہیں، وہ پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ صحیفے نازل کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ان امتوں سے وہ سب چیزیں ضائع ہو گئیں، وہ محفوظ نہ رہیں۔ اللہ نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر کلام نازل کیا، اور قرآن کہتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من قبل، جیسے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی، اسی انداز سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس وحی کو 23 سال میں نازل کیا گیا، اس کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو خاص ترتیب دی گئی جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ، اس کتاب کے علاوہ، ہمیں روحانی طور پر مہذب انسان بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے اس کتاب کے علاوہ کسی اور کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں۔ تو یہ قرآن کا سب سے بڑا ایک معجزہ ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ جو تعظیم جس وجہ سے کی جائے گی وہ یہ وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سیدھا راستہ حاصل کرنے کا اس کتاب کے علاوہ۔ تبھی جن لوگوں کے پاس یہ کتاب نہیں ہے، دنیا کی ذہین ترین قومیں ہونے کے باوجود وہ بھٹک چکے ہیں۔ تو حال دیکھ لیں آپ مغربی معاشرے کا کس تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ساری ترقی کے تمام وسائل اور ذرائع ہوتے ہوئے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ گائیڈنس نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طرح کے لاز پاس ہو رہے ہیں، کس طرح کے قانون پاس ہو رہے ہیں۔ تو صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ بے شک۔
تو ناظرین ہم چلتے ہیں رافع کی طرف. رافع کیا حال چال ہیں آپ کے؟ فرسٹ ٹائم آپ ماموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگا. اچھا, رافع کی خاص بات یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں یہ اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, تو رافع کچھ کہنا چاہیں گے جامعۃ الرشید میں آپ کون سے سیشن میں ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جامعۃ الرشید میں میرے 2 سال مکمل ہو گئے, اب تیسرا سال شروع ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے سنا تھا کہ آپ نے اور واسع نے دونوں نے گھر میں قرآن کو حفظ کیا ہے اور گھر میں جو ہے اس کی تعلیم کو جو ہے اپنے حاصل کی, تو اس کو تھوڑا سا بتائیں گے کس طرح سے لے کر چلے آپ گھر میں, پھر کس طرح سے آپ مدرسے میں گئے اور اپنے حفظ کو کمپلیٹ کیا؟ جی, اسکول جو ہے ہم لوگوں نے گھر میں ہی پڑھا ہے, تو ہمارے والد صاحب ہی ہم کو پڑھاتے تھے. پھر حفظ بھی ہم نے گھر میں ہی شروع کر دیا, تو صبح کے ٹائم ہم حفظ کرتے تھے اور شام میں جو ہے اسکول پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے ہماری پڑھائی چلتی رہی, 10 پارے گھر میں ہی حفظ ہو گئے اور اسکول میں ہم 7 کلاس تک پہنچ گئے. پھر اس کے بعد ہم لوگ مدرسے میں چلے گئے حفظ کرنے کے لیے, تو باقی 20 پارے ہم نے وہاں پر مدرسے میں حفظ کیے. اور پھر یہ اسکول کی پڑھائی رک گئی 2 سال کے لیے. 1 سال میں حفظ مکمل ہو گیا, 1 سال اس کو پکا کیا. پھر اس کے بعد ہم نے 9 کلاس میں ڈائریکٹ ایڈمیشن لیا. حافظ ہونے کے ناطے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو نئے حفاظ بن رہے ہیں یا جو حفظ کر رہے ہیں ان کو؟ بس یہی میسیج ہے کہ حفظ تو بہت آسان کام ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے, لیکن اس کو یاد رکھنا بہت کافی مشکل کام ہے. آگے کیا فیوچر پلاننگز کیا ہیں آپ کی؟ فیوچر پلاننگز تو یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ عالم بنیں گے. مجھے کچھ سوالات ہیں کہ قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے, عموماً یہ سننے کو ملتا ہے اور یہ بات ہے, تو آپ اس کو ذرا بریف کریں گے اپنے الفاظ میں؟ دیکھیں, بہت سارے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے. ایک حفاظت کے اعتبار سے معجزہ ہے. 1400 سال پہلے آپ کوئی ایک صفحے کی تحریر دکھا دیں جو آج محفوظ ہو, جس کے بارے میں یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ پورا صفحہ 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا اور ایز اٹ از اسی طرح آج محفوظ ہے. یہ صرف قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک ایک زبر زیر پیش میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو حفاظت کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. قرآن تعظیم کے حساب سے معجزہ ہے. دنیا میں کسی کتاب کو ایسی عزت نہیں ملی, اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا ہے جو عزت قرآن مجید کو ملی ہے. یعنی پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر وضو آپ ہاتھ نہ لگاتے ہوں, اتنی بڑی تعداد میں لوگ. کوئی ایسی کتاب ہے جسے بغیر سمجھے بھی اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. یعنی سمجھ کے تو کتابیں پڑھی جاتی ہیں, بہت بغیر سمجھے بھی اتنا پڑھی جس جاتی کو عربی صرف پڑھنی آتی ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی قرآن کے مقابلے کی کتاب ہے جس کو سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. سمجھ کے پڑھنے والی کتابوں میں بھی ٹاپ پہ ہے, بغیر سمجھ کے پڑھے جانے والی کتابوں میں بھی ٹاپ پہ ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہو. لاکھوں کروڑوں لوگ تراویح کی نمازوں میں, فرض نمازوں میں پوری دنیا میں کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو جب پڑھا جاتا ہو تو اس کے زبر زیر پیش, تجوید کے جو قاعدے ہیں, گرامر کے قاعدوں کا اتنا زیادہ خیال کیا جاتا ہو کہ را کو پر پڑھنا ہے تو پر پڑھا جائے گا, لفظ اللہ کو پر کرنا ہے تو اللہ پڑھا جائے گا, اللہ نہیں پڑھا جائے گا. جہاں مد ہے, جہاں یعنی ایک ایک چیز کی رعایت. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پڑھ کے رونے والے اتنے ہوں جتنا قرآن کو پڑھ کے رویا جاتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو سن کے اتنا رویا جاتا ہو جتنا قرآن کو سن کے رویا جاتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے درس اتنے زیادہ ہوں جتنے قرآن کے دروس ہیں. تو ایک جہت نہیں ہے. حفاظت کے لحاظ سے حفاظت میں ہی 20 معجزے ہیں. پھر تعلیم کے لحاظ سے قرآن کا معجزہ, جتنی پاکیزہ تعلیمات قرآن مجید کی ہیں دنیا میں کسی کتاب کی ایسی پاکیزہ تعلیمات نہیں. اس کے حکام کو آپ دیکھ لیں نا, ایک خدا کی عبادت, یہ فطرت کو اپیل کرنے کی بات ہے, ایک خدا کی عبادت کی طرف لاتا ہے. اس میں کوئی فحش بات نہیں ہے, کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے جو فحش الفاظ ہو. قرآن وہ مسائل جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں ان کو بھی کنایوں میں بیان کرتا ہے, انتہائی مہذب. اور اس کی تعلیمات کے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم, رشتے بیان کر رہے, رشتوں کا تقدس بیان کر رہے. ماں باپ کے حکام بیان کرتا ہے, ولا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف بھی مت کرو. یتیم کے مال کی حرمت کو اور یتیم کے احکام کو جتنے اہتمام سے 1400 سال پہلے قرآن بیان کرتے ہیں, دنیا کی کوئی قوم ایسے بیان نہیں کرتی.
عورت کے حقوق پر جتنا زور 1400 سال پہلے قرآن نے دیا ہے، آج تو دنیا ویمن رائٹس کے نام سے تنظیمیں بنا رہی ہیں، 1400 سال پہلے تو اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت کے حقوق پر ایسی آواز اٹھائے. اس کو وراثت میں حصہ دے رہے قرآن. 1400 سال پہلے. ہاں 1400 سال پہلے، جب ایک دھیلا نہیں ملتا تھا وراثت میں، اس کو وراثت میں حصہ دے رہا ہے. اور تاکید کر رہا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے عورت کے مال کو تم کھاؤ. عرب میں عادت تھی طلاق دے کے عورت کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ اس کا مال ہڑپ کر لیں. لا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، قرآن پابندی لگا رہا ہے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ عورت کو کہیں نکاح کرنے سے تم روکو. تو جاہلانہ حکام تھے، عدت 2 سال تک عدت ہوا کرتی تھی، اس کو ختم کر کے اسلام 4 مہینے 10 دن پر لے کر آیا، اور اس میں بھی حکمتیں ہیں تاکہ نسب کی حفاظت رہے وغیرہ وغیرہ. بیٹے اور بیٹی میں فرق ختم کیا. تو عورت کے حقوق دیکھ لیں، یتیموں کے حقوق دیکھ لیں، غلاموں کے حقوق دیکھ لیں. اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک ہوتا تھا. قرآن نے کیا بیان کیا کہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتہ اسلام کی گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک آپ دیکھ لیں. یعنی یہ دنیا تو آج تو پڑھی لکھی سمجھی جاتی ہے اور حقوق اور رائٹس کی باتیں کر رہی ہے. جو رائٹس اس وقت قرآن نے دیے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ بتاؤ، جنگی قیدیوں کو تو لوگ برا سلوک کرتے تھے. قرآن کہہ رہے جن لوگوں کو تم نے جنگ میں گرفتار کر کے لائے ہو، اللہ کی محبت میں ان کو کھلاؤ. یہ معجزے، یہ جو تعلیمات ہیں، یہ خود دلیل ہے. کسی جگہ پہ بھی مینشن نہیں ہے. ہاں، یہ تعلیمات 1400 سال پہلے. اور پھر قرآن جب دلائل کے انبار لگاتا ہے اپنے دعووں کے برحق ہونے پر، قرآن نے دعویٰ کیا مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، ایک دفعہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اب آپ، یہ دعویٰ ہے قرآن کا. لوگ کہتے تھے مٹی ہو کے ہم، کون ہمیں من یحیی العظام وہی رمیم، اس مٹی میں کون جان ڈالے گا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من قبل من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھتے نہیں گندے پانی سے بنایا اور ایسا بنایا کہ آج خدا کی آنکھوں میں ڈال کے بات کر رہے ہو. من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتے ہو کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی کرے گا جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. بے شک. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے. وفیہا نعیدکم، اسی میں تحلیل کر دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے. تو یہ جو بلاغت ہے اور یہ جو انداز ہے اور یہ جو دلائل کے انبار ہیں، یہ نیچر کو اپیل کرتے ہیں. کل کی بات ہے کہ ہندو آیا، اسلام قبول کیا اس نے ابھی ماشاءاللہ. تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے بہت سارے مذاہب دیکھے ہیں، سنے ہیں، لیکن قرآن کی الگ ہی تعلیمات ہیں، اور ہماری کتابیں تو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں. جو دیگر آسمانی کہاں سے شروع ہو رہی، کہاں سے ختم ہو رہی ہیں، کہاں ختم ہو رہی ہیں، کیا مضمون ہے، کہہ رہے ہیں وہ ہمارے مذہبی رہنما ہی سمجھتے ہیں، ہم ان سے غافل بھی ہیں. تو میں نے پھر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی. میں نے کہا دیکھو کتنا آسان ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. میں نے کہا اس میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو فطرت کو اپیل نہ کرتی ہو، یا وہ تعلیمات ایسی ہوں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں. تو انتہائی آسان، انتہائی بلاغت اور انتہائی جاندار. تو مضامین بھی پاکیزہ، عقیدے بھی پاکیزہ، تعلیمات بھی پاکیزہ. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے جو آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے. آج بھی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یار اس دور میں ایسے ہی. وما تخطہ بیمینک، لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ہاتھوں سے آیتیں بنا رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں تم 40 سال ان کے درمیان رہے ہو، 40 سال میں ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی ایک لکیر نہیں کھینچی ہے. ایک الف کی لکیر جس نے کبھی نہ کھینچی ہو، وہ ایسا کلام کہ جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دے، وہ کیسے پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ یعنی ایک لحاظ سے معجزہ نہیں ہے، 20 لحاظ سے قرآن میں معجزے ہیں. لیکن بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوں تو وہ نظر آئیں. عرب میں جب یہ نازل ہوا تو عرب میں معیشت اور معاشرت اس کتاب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دی اور چینج کرنے کا باعث بنی ہے. وہ صاحب اگر ہم اس کو اس طرح اس پیرامیٹر پہ دیکھیں کہ اس قرآن کو اگر سامنے رکھیں تو اس قرآن میں سب سے بڑا گناہ کیا مینشن کیا گیا ہے اور سب سے بڑی نیکی کیا اللہ نے بتائی ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں گے. بڑا گناہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کا خالق اللہ ہے، حکومت کا حق اللہ کا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. عبودیت جسے کہا جاتا ہے کہ تم غلام ہو اللہ کے. اس سب سے بڑا گناہ قرآن، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس نے بنایا، جو پیدا کرنے والا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ مخلوق کو آپ وہ درجہ دے دیں جو خالق کا ہے.
یہ نظریاتی گناہ ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ, کسی باپ کا بیٹا ہو, ایک بیٹا خدمت گزار ہے اپنے والد کا, دوسرا نالائق ہے. ایک دن کیا ہوا, باپ بڑا خوش تھا میرا بیٹا خدمت گزار ہے. ایک دن کیا ہوا کہ جو خدمت گزار بیٹا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے والد کون ہیں. اس نے کہا میں کنفیوز ہوں, یہ ہیں کہ وہ ہیں. جو نالائق ہے اس نے کہا بھائی باپ تو میرا یہی ہے, میں نالائق ہوں اپنی جگہ, لیکن میں اس میں کنفیوز نہیں ہوں, باپ میرا ایک ہی ہے. اس کے بعد سے آپ بتائیے باپ کو کس سے محبت ہوگی, کس سے نفرت ہوگی؟ جو فرما بردار ہے نا اس کو کہے گا تو یہاں سے دفع ہو جا. بالکل. تجھے تو اپنے آپ کو میرا باپ کہتے ہوئے تجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. تو خدا کی نظر میں, اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی بارے میں کنفیوز ہیں کہ آپ کا رب ہے کون. ایک ہے, یہ سینکڑوں ہیں, معبود صرف ایک ہی ہے. بے شک. اچھا نیکی بھی آپ سے پوچھتے ہیں, اس سے پہلے ایک کال ہے. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں عدنان بات کر رہا ہوں ملتان سے. عدنان بھائی کیا سوال ہے مفتی صاحب کے لیے؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ 6 روزہ اور 10 روزہ تراویح کروائی جاتی ہے, تو حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے. تو 6 روزہ اور 10 روزہ تراویح قرآن پاک تراویح, اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے تراویح کا؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا جی. وہ سب 6 روزہ اور 6 روزہ تراویح, 3 ہر روزہ میں آدمی جو کا اپنا اسپیڈ ہے اسٹیمنا وہ ہے. آپ کے سامنے ہے. اسپیڈ تو بہت ہی عالم تعلمون والی ہوتی ہے, وہ اسپیڈ تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں, الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں, تو 6 روزہ بھی جائز ہے, 3 روزہ بھی جائز ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن میں اسٹیمنا ہے, ٹھیک ہو جو آرام سے. ہمارے ہاں مسجدوں میں جب 3 روزہ یا 6 روزہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ایک اسپیڈ میں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور کوئی لگتا ہے ایکسپریس وے کے اوپر گاڑی دوڑ رہی ہے, نعوذ باللہ. بہت سے تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اطمینان کے ساتھ تھوڑی عبادت کریں, یہ اس بے اطمینانی کی زیادہ عبادت سے بہتر ہے. قرآن کی سب سے بڑی نیکی پھر کیا ہے؟ آپ نے احکامات میں جو گناہ ہے وہ تو بتا دیے, نیکی کیا ہم جیسے کنسیڈر کریں قرآن گے؟ میں سب سے بڑا جو جرم قرار دیا گیا ہے وہ شرک کو حقوق اللہ میں, اور حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم, عملی جرم اگر دیکھا جائے نا تو حقوق اللہ میں عملی جرم سب سے بڑا نماز کا قضا کرنا, اور حقوق العباد میں جو سب سے بڑا عملی جرم ہے وہ انسان کو قتل کرنا. تو اسی طرح اللہ کے حقوق میں عقیدے کے معاملے میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے, بے شک. کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم, تو توحید سب سے بڑی نیکی. اور بندوں کے حقوق میں, اچھا اسی طرح اللہ کے جو حقوق ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے, ان میں سب سے بڑی نیکی نماز پڑھنا ہے, نماز کو قائم کرنا. اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے, جس کو قرآن وصیت یا قضا کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. تو شرک عقیدے کے لحاظ سے سب سے بڑا گناہ, اور عقیدے کے لحاظ سے توحید سب سے بڑی نیکی ہے. اور عملی زندگی میں جو وہ اعمال جو آپ کے باڈی سے نکلتے ہیں, ان میں اللہ کے حقوق میں سب سے بڑی نیکی نماز, سب سے بڑا جرم نماز کا قضا کرنا. اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور سب سے بڑا جرم انسانی جان کا قتل. اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک نئے اور بڑے خاص مہمان کے پاس, جو میرا بھی بہت اچھا دوست ہے, واسع خان. واسع بھی مفتی صاحب کا بھانجا ہے, اور یہ بھی اس حفظ کے وہ اس پیرامیٹر پہ پورا اترتا ہے, یہ اس پیرامیٹر کو فالو کرتا ہے جس نے گھر میں بیٹھ کر اپنے قرآن کو کمپلیٹ کیا اور گھر میں بیٹھ کر قرآن کو حفظ کیا. اس سے بھی بات کرتے ہیں. کیسے ہیں بھائی جان, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب سیٹ ہیں. جب مفتی صاحب ایز ماموں آپ کو ٹویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیانات میں, تو کیسا فیل ہوتا ہے, کیسا لگتا ہے, یہ مجھے بتائیں. یہ وہی ہیں جن کو بیوہ سے شادی کا بڑا شوق تھا نا. اچھا, تو یہ مفتی, اچھا یہ وہی جو ایک کمرے میں کہہ رہے تھے کہ ایک کمرہ لے کر میں جو شادی کر لوں گا. تو بھائی کیا ارادے ہیں پھر آپ کے؟ پھر تو پکا گھر کرنے کی امید ہو گئی ہے, تو پکا گھر کر کے شادی کریں گے؟ کچے گھر کی ضرورت نہیں ہے. چلیں, اللہ آپ کو جو استقامت دے اور شادی کرنے کی جو ہے جلد از جلد توفیق دے, ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. تو واسع آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ نے گھر میں اپنے حفظ کو جو ہے سٹارٹ کیا, اور کس طرح سے جو ہے آپ کو سپورٹ رہی. اور یہ مجھے بتائیے گا, آپ ایز بھانجے جو ہیں مفتی صاحب کے, آپ دونوں, مفتی صاحب کی کیا سپورٹ ہوتی ہے آپ کی عملی زندگی میں؟ کس طرح سے گائیڈ لائن کرتے ہیں آپ کو, کس طرح سے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے چیزوں کو لے کر چلیں کہ ایک اچھے اور قابل انسان آپ بن سکیں؟
دیکھیں گھر میں حفظ تو ہم نے پورا حفظ تو گھر پہ نہیں کیا، لیکن 10 پارے شروع کے ہم نے گھر میں حفظ کیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ابو لوگ حافظ نہیں تھے. ناظرہ پڑھا ہوا تھا تو ابو سبق وغیرہ رات میں آ کے سنتے تھے ہم سے. تو لیکن جب ہمارا حفظ ہو گیا گھر پہ 10 پارے ہم نے گھر پہ حفظ کیے، پھر ہم نے 20 پارے مدرسے میں جا کے حفظ کر لیے. کس مدرسے تو میں؟ جامعۃ والدہ نے الرشید بھی میں. حفظ کروایا ان کو. ہماری امی پورا دن تو امی کی نگرانی میں ہوتے تھے، اور رات میں ابو کے سبق کا ڈر ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے پورا دن پڑھتے تھے. تو 10 پارے تو گھر میں ہو گئے. لیکن جب ہم لوگوں نے پھر حفظ کر لیا تو پھر ابو نے کہا کہ جب ہم نے ناظرہ پڑھ کے تم لوگوں کو 10 پارے گھر میں حفظ کرا دیا، 2 حافظ جب گھر میں موجود ہیں تو پھر چھوٹے بھائیوں کو تم لوگ پورا خود حفظ کراؤ. تو پھر ہم لوگوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو گھر میں حفظ کرایا. تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو پورا حفظ گھر میں پورا کروایا؟ حفظ ہمارے چھوٹے بھائی نے پورا شروع سے لے کر آخر تک بغیر مدرسے جائے گھر پہ حفظ کیا. تو ان کا تو گھر پہ حفظ ہو گیا. اس میں حفظ میں یہ ہوتا ہے کہ بس صرف سختی وہ روب رکھنا ہوتا ہے کہ اپنا کہ بچے جو ہیں وہ جو سب کی منزل کر رہے ہیں نا آپس میں، اس میں کوئی غلط بیانی نہ کریں یا اس طریقے سے نہ کریں کہ چھٹی مار لیں یا وہ. تو بس اتنی نگرانی رکھنی ہوتی ہے. باقی جو ہے وہ آپس میں سنانا تو آپس میں ایک دوسرے کو خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی صرف بس آپ کو یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ پوچھ لو دن میں ایک مرتبہ کہ بھائی آج تم نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے، سبق ایک مرتبہ سن لیا، تو اتنا کافی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پورا دن بیٹھ کے ساری منزل اس کی سننی ہے، جو بھی اس کے پارے ہیں وہ آپ کو پورے سننے پڑیں. تو باقی جو ہے وہ امی دیکھتی تھیں ان کو پورا دن ہی جو بھی ہے ان کا. تو ان کو امی نے حفظ پورا ہو گیا. جو چھوٹے بھائی نے حفظ کیا اس کی عمر کیا تھی؟ ابھی ان کا حفظ ہوا ہے، اسی مہینے ہی حفظ ہوا ہے. تو ایج کیا ہے؟ ایج ان کی ہے ایک 12 سال تک کا ہے اور ایک 14 سال. اور آپ کی کیا ایج ہے؟ میری ایج 21. اور ناظرین میں آپ کو ایک بات شیئر بھی کرتا چلوں، یہ این ای ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ماشاء اللہ سے این ای ڈی میں آپ کیا کر رہے ہیں تھوڑا سا بریف کریے گا. این ای ڈی میں کنسٹرکشن انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. تو وہاں ابھی 3rd ایئر میں آ گیا ہوں اور 5 سیمسٹر ہو چکے ہیں. تو آگے جو شادی کے علاوہ کیا پلان ہے آپ کے فیوچر میں، یہ مجھے بتائیں. آگے پلان تو بس یہی ہے کہ ابھی پڑھ کے آگے کچھ کریں گے. اچھا، ویسے گھر سے اگر ایسی سپورٹ ہو مفتی صاحب جیسی تو میرے خیال سے اس عمر میں شادی کر لینی چاہیے. تو صحیح کہہ رہا ہوں میں مفتی صاحب؟ چلیں کچھ مسائل کا سیشن کر لیتے ہیں. کچھ سوالات آئے ہوئے تھے. مصعب، موبائل پر قرآن جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا وضو کی شرط ہے؟ ایک تو یہ، اور لیٹ کر بھی لوگ بعض پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیں کہ اس میں موبائل سے ریلیٹ قرآن کو کس طرح؟ بغیر وضو کے موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. احتیاط بہتر اس یہی کہ بغیر وضو کے، یعنی وضو کر کے پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی جائز ہے. اور لیٹ کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے تو وظائف ایسے ہیں جو لیٹ کے پڑھے جاتے ہیں سوتے ہوئے، اس میں قرآن کی آیتیں بھی آتی ہیں. بہتر ہے کہ جتنا ادب کے ساتھ پڑھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے. پڑھ لے کسی بہانے، یہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مصعب، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ قرأت اور لہجہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا بریف کریں گے کہ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے. عرب میں مختلف لہجے تھے. جیسے ہماری اردو ہے تو اردو میں آپ کو لاہور والے الگ ٹائپ کی اردو بول رہے ہیں، سہارنپور والے الگ کی، دہلی والے الگ کی. تو عرب میں بھی ایسا ہی تھا. تو سب عربوں کو ایک ہی لب و لہجے پہ لانا یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ عربی ان کی زبان تھی تو اس کی اجازت دی گئی. جیسے والضحیٰ میں ایک لغت میں والضحیٰ بھی ہے، امالہ کیا جاتا ہے والضحیٰ. اس طرح قرآن میں کچھ الفاظ ہیں دونوں طرح سے پڑھے جاتے ہیں، گرامر کے لحاظ سے بھی دونوں طرح. وما هو علی الغیب بضنین بھی ہے، وما هو علی الغیب بضنین بھی ہے. تو بعض دفعہ یعلمون بھی ٹھیک ہے، تعلمون بھی ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے پڑھا ہے. تو جو بھی تواتر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات منقول ہوگی وہ قرآن کا حصہ ہوگی. اس کو بیان کرنے والے 2-4 نہ ہوں تواتر کے ساتھ، جس کا یقینی ثبوت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس طرح کا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھنا منقول ہے، وہ سارا قرآن ہی کا حصہ ہے. وہ اسی وجہ سے اس میں یہ اختلاف کبھی نہیں ہوا امت میں کہ یہ والا ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک نہیں ہے. یعنی اختلاف تو اس کو کہیں گے نا کہ یہ والا تو یہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ آیت ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو غلط ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو منقول ہے جتنے قراء ہے وہ یہ کہ اس طرح سے بھی پڑھا ہے اور اس طرح سے بھی پڑھا ہے. تو وہ جیسے مالکی یوم الدین ہے تو اس کو ملکی یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے. تو معنی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. مالک کا معنی مالک، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. جب ملکی یوم الدین پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا روز جزا کا بادشاہ ہے، اور جب مالکی یوم الدین پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کو روز جزا کا مالک ہے. تو نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ بلاغت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. بلاغت جو ہے نا، ایک ہی کلام کو آپ ایک طرح سے ادا کریں اس میں بلاغت الگ طرح سے پیدا ہوتی ہے، دوسری طرح سے ادا کریں اس میں بلاغت
الگ طرح سے. اسی معنی کو جب آپ اس طرح سے ادا کرتے ہیں تو اس میں الگ طرح سے بلاغت پیدا ہوتی ہے. تبھی جب قراء حضرات مختلف لہجوں میں قرات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک الگ لطف آتا ہے سننے میں, اس کا ایک الگ چاشنی ہوتی ہے. تو یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اور اس طرح بھی, اور دونوں طریقوں میں ایک الگ حسن نظر آتا ہے. تو وہ اختلاف اس معنی میں اختلاف نہیں ہے کہ بعض نے کہا یہ ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے. وہ اختلاف یہ معنی ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے وہ تمام طریقوں سے پڑھا گیا ہے. اچھا مفتی صاحب, اگر ہم اس کو ایک سوال یہ کر لیں یا آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کر لیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ وزنی آیت کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پڑھا جائے جس سے اللہ کو بہت پسند ہے, وہ آیت کوئی قرآن کی کوئی ایسی مخصوص کوئی آیت ہے؟ سورہ اخلاص جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے نا, کیونکہ اس میں توحید کا مضمون بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی ایسے جیسے پورا قرآن پڑھا. اسی طرح قرآن مجید میں جو آیت الکرسی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, کیونکہ اس میں ایک ہی آیت میں اللہ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے. یعنی کسی ایک آیت میں اللہ کا تذکرہ اور اللہ کی طرف جو ضمیریں پروناؤن جسے کہتے ہیں اتنا زیادہ کسی ایک آیت میں جمع نہیں, اور A to Z اس میں اللہ کی کبری آئی ہے. بے شک. تو قرآن کی کسی اسپیسیفک ایک آیت کو یہ کہنا کہ یہ سب سے افضل آیت ہے یہ ممکن نہیں ہے. ایک آیت ایک لحاظ سے سب سے افضل ہے تو دوسری آیت دوسرے لحاظ سے سب سے افضل ہے. تو اس لحاظ سے آیت الکرسی ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ بقرہ کی الگ فضیلت ہے. رقیہ کے طور پر گھر میں شیاطین کے اثرات ختم کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی ویلیو ہے. تو مختلف آیتوں کی مختلف فضیلت ہے اس میں. تو ناظرین, ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جس پہ ہم مفتی صاحب کا ایک اچھا سا پیغام لیتے ہیں. تو قرآن کے اوپر مفتی صاحب سے ہم آج کا پیغام لیتے ہیں کہ آج مفتی صاحب ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. دیکھیں, قرآن کے 2 حق ہیں, دونوں ادا کرنے مسلمان پر لازم ہے. ایک, روزانہ اس کی تلاوت کا معمول بنایا جائے. آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں, 1 نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھیں, آدھا نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ پڑھیں, ناغہ نہ کریں, لیکن اس کی تلاوت کا معمول بنائیں آپ. دوسرا, قرآن سیکھنے کا معمول بنائیں. میرے بھی لیکچر ہیں, میرے جو چینل ہے نا یوٹیوب پہ مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچر میں عوام الناس کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لیکچرز بہت ہی عوام کی سطح کو نا ان کے مینٹل لیول پہ آ کر میں نے کلام کیا, اس میں بات کی ہے, عوامی سطح پہ قرآن کو سمجھایا ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ شروع کے 8 لیکچر عربی گرامر کے ہیں, بہت آسان گرامر جس سے آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. تو شروع کے 8 لیکچر اس پر ہیں. اس کے بعد پھر یعنی آپ اس پہ جائیں گے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ, تو اس پہ آپ تفسیر لیکچر نمبر 1, لیکچر نمبر 2 اس طرح کر کے سرچ کریں گے تو 1 2 3 یہ اس ترتیب کے ساتھ ہے. تو 8 لیکچر تو صرف عربی گرامر پر ہے, بہت آسان, جس میں آپ کو قرآنی گرامر سمجھ میں آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. کچھ پریکٹس بھی کروائی ہے اس میں. پھر اس کے بعد 30واں پارہ ہے. وہ اس طرح سے اگر آپ وہ 30واں پارہ ان لیکچر میں سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 30ویں پارے کا ترجمہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. آپ جب نماز میں وہ صورتیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. پھر 30ویں پارے کے بعد پھر پہلا, دوسرا, تیسرا, اس طرح سے ہم نے شروع کیا. تو اس کے 200 لیکچر تک تقریباً اپلوڈ ہو چکے ہیں, میں بہت پابندی سے. تو وہ اس میں ایک بات تو یہ انتہائی آسان, دوسری بات یہ کہ عربی گرامر بھی اس میں کچھ ڈال دی ہے تاکہ عربی میں قرآن سمجھ میں آئے. تیسری بات یہ کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس میں. میرے جو عام بیان ہوتے ہیں, واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں تو بہت ساری باتیں موضوع سے ہٹ کے بھی چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس میں نے اس بات کا اہتمام کیا ٹو دا پوائنٹ, صرف قرآن کی آیتوں کو ڈیفائن کیا جائے, انہی آیتوں کو جس کا درس چل رہا ہے. اس میں دائیں بائیں بالکل نہیں گیا ہوں میں. تو آپ نے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں عوامی سطح کے لیے وہ لیکچر بہت اچھے ہیں, اور وہ میرا بہت کئی سالوں کا تجربہ ہے. وہ تجربے کے بعد میں نے وہ ڈیزائن کیا ہے جو عربی گرامر کا کورس ہے. تو بہت سارے لوگوں کے لیکچر ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھی تفسیر قرآن کے لیکچرز ہیں, بہت اچھے ہیں. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن سیکھنے کے لیے بہت اچھی ایک کاوش ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب. تو لیکن یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ میں جو ہے نا ویڈیو, تو یوٹیوب پہ جو ویڈیو کی شکل میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں, پڑھنے کا رواج ختم ہو رہا ہے, سب کچھ میڈیا پہ آ رہا ہے, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت لوگوں کے لیے مفید ہے. تو آپ قرآن سیکھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ حق ہے قرآن کا.
تو ناظرین آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے. جی تو قرآن ہی ذریعہ حیات ہے اور قرآن ہی ذریعہ نجات. قرآن پر ہم رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ نصیب فرمائے گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.